السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ حضرات کو اعتکاف کا بیان بتاؤں گا۔ مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا شرط نہیں بلکہ جس مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اس میں بھی اعتکاف درست ہے، اگرچہ اس میں پانچوں وقت کی نماز جماعت سے نہ ہوتی ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر مسجد میں اعتکاف درست ہے۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی میں، پھر مسجد اقصی میں، پھر اس مسجد میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورت کے لیے مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے اور چاہے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کر لے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ واجب، کہ اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا محض دل میں ارادے سے واجب نہیں ہوگا۔ سنت موقدہ، رمضان کے پورے آخری عشرے میں 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں چلا جائے اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو نماز مغرب کے بعد اعتکاف کیا تو سنت ادا نہ ہوئی اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اگر سب نے ترک کیا تو سب سے مطالبہ ہوگا، اگر سب نے سنت اعتکاف چھوڑ دیا تو سب سے اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اور شہر میں ایک نے بھی کر لیا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ان 2 کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے اور سنت غیر موقدہ ہے۔ اعتکاف مسجد کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب بھی کسی نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کی تو جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، مسجد سے نکل آیا تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ صرف اعتکاف کی نیت کر لینے سے یہ محنت کے بغیر عبادت کا ثواب مل رہا ہے تو اس کو کھونا نہیں چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازے پر یہ لکھ دیا جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو ثواب پاؤ گے تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا اور جو جانتے ہیں انہیں یاد آ جائے گا۔ اعتکاف یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخ میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا۔ منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یعنی یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کی اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا تب بھی روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں ہے کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس طرح کہا کہ 1 دن رات کا مجھ پر اعتکاف ہے تو یہ منت صحیح ہے، اور اگر آج کے اعتکاف کی منت مانی اور کھانا کھا چکا ہے تو منت صحیح نہیں ہے۔ اگر ضحوہ کبریٰ کے بعد منت مانی اور روزہ نہ تھا تو یہ منت بھی صحیح نہیں ہے کہ اب روزے کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ اگر روزے کی نیت کر سکتا ہو مثلاً ضحوہ کبریٰ سے قبل، جب بھی منت صحیح نہیں کہ یہ روزہ نفل ہوگا، اور اس اعتکاف میں واجب روزہ ضروری ہے۔
تو آپ حضرات امید ہے سمجھے ہوں گے، آپ حضرات اس کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اعتکاف یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اعتکاف کی نیت سے اگر مسجد میں بیٹھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر محنت کے بھی ثواب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ حضرات ہمارے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔ آپ حضرات لیکن جو بھی کریں ثواب کی نیت سے کیجیے گا، یہ سمجھ کے کیجیے گا کہ یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو آپ حضرات ثواب کی نیت سے کریں، کیونکہ آپ حضرات کو بھی ثواب ملے گا، اس پر جو عمل کریں گے ان کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔